أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے اسلام میں پردے کی اہمیت. اسلام میں پردے کی اہمیت کیا ہے، اس پر آغاز گفتگو سے پہلے چند جملے تمہیدی مطالب کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس سے یہ معلوم ہو کہ اسلام میں عورت کی اہمیت کیا ہے. اس لیے کہ پہلے یہ تو پتہ چلے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام اور مرتبہ دیا، تب ہم اس منزل تک آئیں کہ کیوں پردے کا تقاضا کیا گیا اور پردے کا تقاضا کر کے اسلام نے عورت پہ ظلم کیا ہے یا عورت کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے اس کی اہمیت کو مزید بڑھایا ہے. اس کے لیے ایک مرتبہ ذرا صلوات آپ مل کے پڑھ لیں تو میں عرض کروں. دیکھیے، آپ کی صلوات کی آواز ہی میرے لیے وہ معیار اور وہ کسوٹی ہے کہ جس سے میں یہ اندازہ کر سکوں کہ آپ کتنا متوجہ ہیں. بلند آواز. اس بات کی میں پرواہ نہیں کرتا کہ آپ کتنا نعرے لگا رہے ہیں، کتنا پرجوش انداز سے گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں. اس لیے کہ میرے نزدیک نعرہ مجلس کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، اور نعرہ وہ ہے جو دل سے نکلے، جو کہہ کے لگوایا جائے اور اس کے بعد مجلس کی ضمانت سمجھا جائے، اسے میں نعرہ تصور ہی نہیں کرتا. لہذا صلوات صرف اگر آپ ایسے پڑھ دیں گے کہ جس سے مجھے یہ اندازہ ہو کتنا آپ متوجہ ہیں تو گفتگو کرنے میں آسانی رہے گی. ایک مرتبہ اور بلند درود پڑھیں تو میں آغاز کروں. نواں سورہ قرآن حکیم کا ہے سورہ توبہ، جو پیغمبر اکرم کی زندگی کے آخری دور میں قلب پیغمبر کے اوپر نازل ہوا، اور اسی سورے کی یہ آیہ کریمہ جسے میں نے تلاوت کیا، والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں
آغاز یہاں سے ہوا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں بعضہم اولیاء و بعض، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں، ایک دوسرے کو تقویت دینے والے ہیں۔ یہ کس چیز میں مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی طاقت ایک دوسرے کے لیے کس چیز میں ہے، اس کی وضاحت آگے کی گئی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھائیوں کو پھیلانے میں اور برائیوں کو روکنے میں، یعنی معاشرے کے اندر اچھائیوں کو پھیلانے میں جو ایک دوسرے کی مدد کریں، برائیوں کو روکنے میں جو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ قرآن کی نظر میں وہی سچے مومن ہیں، وہی سچی مومنات ہیں۔ اگر یہ فریضہ انجام نہیں دے رہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو سکتے ہیں مگر ایمان باللہ کی منزل پر فائز نہیں ہو سکتے، مومن نہیں بن سکتے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ مومن مرد، یہاں سے اندازہ کیجئے عورت کی اہمیت کیا ہے۔ عورت کو اللہ نے، اسلام نے، قرآن نے، شریعت محمدی نے انسانی اعتبار سے برابری کا درجہ دیا۔ انسانی اعتبار سے برابر ہے، جسمانی اعتبار سے فرق ہے۔ چونکہ جسمانی اعتبار سے فرق ہے لہذا دونوں کے فرائض الگ الگ ہیں۔ کہیں کہیں جہاں فرائض الگ ہیں وہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں میں فرق کیا گیا، ورنہ انسانی اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، جزا کے اعتبار سے، نیکی کے پھیلانے اور برائیوں کے روکنے کے اعتبار سے اسلام نے دونوں کو برابر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اس کے بعد آیت آگے بڑھتی ہے کہ دونوں کیا کرتے ہیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، یہ پھیلاتے ہیں اچھائیوں کو، روکتے ہیں برائیوں سے۔ اور پھر بات آگے بڑھی کہ یہ اطاعت گزار ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، یعنی اللہ اور رسول کے اطاعت گزار ہوں، اچھائیوں کو پھیلا کے برائیوں کو روک رہے ہوں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اس معیار اور اس کسوٹی پہ جو پورا اتر جائے اس کے لیے اجر عظیم ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے بے شمار انعامات ہیں جن کا ذکر ایک دوسری جگہ پہ کیا گیا۔ وہ آیت بھی سن لیجئے تاکہ میں آگے بڑھوں، ایک صلوات اور پڑھنے مل کے محمد و آل محمد۔ گاڑی نمبر DL1P 7559، اگر میری آواز کو سن رہا ہو اس کا ڈرائیور DL1P 7559 تو اس کو درگاہ عالیہ کے گیٹ سے ہٹا لے۔ DL1P 7559 کا ڈرائیور اگر اس آواز کو سن رہا ہے تو وہ اپنی گاڑی کو وہاں سے ہٹا لے۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد و آل محمد تک تو آگے بڑھے۔ 33واں سورہ قرآن کریم کا ہے سورہ احزاب۔ سورہ احزاب کے اندر پھر ارشاد ہوا، اب یہاں پہ آپ دیکھیے ذرا، اور یہ وہ سورہ ہے، یہ وہ آیت ہے جسے میں اب کوٹ کر رہا ہوں کہ آج کے معاشرے میں جہاں اسلام پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھا، اسلام نے عورت کو ایک قیدی سمجھا اور قید کر کے گھر میں بند کر دیا، وہاں یہ آیت بڑی مفید ہو سکتی ہے کوٹ کرنے کے لیے، لہذا آپ محفوظ کریں اپنے ذہنوں میں۔ ارشاد ہوا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والصادقین والصادقات والخاشعین والخاشعات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات والمتصدقین والمتصدقات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتاً و اجراً کریما۔ ایک صلوات پڑھیں تو عرض کرتا ہوں ترجمہ۔ یہاں 10 کوالٹیز بیان کی گئیں، 10 خصوصیات بتائی گئیں کہ مسلم مرد اور مسلم عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، تصدیق کرنے والے مرد
اور تصدیق کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر خدا کرنے والی عورتیں، 10 جگہ بالکل برابری کے اوپر لا کے رکھ دیا کہ اگر ان چیزوں میں عورتیں مردوں کے برابر ہیں تو اب ارشاد ہوا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا کریما، تو ان کے لیے اللہ کی بارگاہ سے بہترین اجر اور بہترین انعام ہے۔ آپ نے دیکھا کتنا برابری پہ لے آیا اسلام۔ اب اگر دوسرے معاشروں کو آپ دیکھیں جو آج اسلام کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں، ابھی اصل گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، بس ذرا سا تمہیدی منزلوں سے اور نکل جاؤں۔ دوسرے معاشرے جو آج اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، اس میں یونانی تہذیب ہو، اس میں گریک کلچر ہو، اس کے اندر بہت مہذب سمجھنے والا ایران کا معاشرہ ہو، اگر قبل اسلام انہیں دیکھیں اور آج جو اسلام کے مقابلے پر یہودی اور عیسائی فکر ہے، اگر اسے دیکھیں اور ان کے یہاں دیکھیں کہ عورت کا تصور کیا ہے، تو عجیب بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس بات پر بحث ہوتی تھی کہ کیا عورت بھی روح رکھتی ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ کیا اس کے اندر بھی روح ہے؟ اور پھر جب یہ تسلیم کر لیا گیا کہ ہاں اس میں بھی روح پائی جاتی ہے، تو اس پر بحث ہوئی کہ اس کا شمار انسانوں میں ہے یا جانوروں میں ہے۔ اور کیا روح ہے یا نہیں؟ پہلی بحث روح ہے، تسلیم ہو گیا، تو اب جانوروں میں شمار ہوگا یا انسانوں میں، یہ دوسری بحث۔ اور اس کے بعد اور آگے بات بڑھی تو اب کہا گیا کہ نہیں، اسے انسان نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ نعوذ باللہ بات کو کیسے نقل کروں، بی بی حوا کا حوالہ دے کر یہ کہا گیا کہ اگر وہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آتی اور جنت سے نہ نکلتی تو یہ دنیا ہمارے لیے آزمائش گاہ نہ ہوتی، لہٰذا اب نعوذ باللہ کر کے کہہ رہا ہوں جملہ، لہٰذا یہ عورت شیطان کی ایجنٹ ہے، ٹول آف ڈیول۔ یہ دوسرے معاشرے ہیں جو قرار دے رہے ہیں اسے۔ اور پھر آگے بڑھ کے بات ہوئی، اب ایسی باتیں کہ کہاں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بعض قابل بیان بھی باتیں نہیں ہیں، اس لیے کہ ممبر کا تقدس بھی پیش نظر ہے، مگر ایک مقالہ انگریزی میں لکھا گیا جس کے اندر مغربی دنیا کے ایک مفکر نے بیان کیا کہ مغربی معاشرے میں جو آج اسلام کے مقابلے پہ کھڑا ہوا ہے، کہ اس میں عورت کی حیثیت، اب بڑی خراب سی تشبیہ ہے مگر دیے بغیر بات نہیں بنتی، کہ عورت کی حیثیت جلتی ہوئی سگریٹ جیسی ہے۔ جلتی ہوئی سگریٹ جتنی دیر جلتی رہتی ہے ہونٹوں سے لگی رہتی ہے، جب ختم ہو گئی تو پیر کے نیچے کچل دی، یہ حیثیت آج۔ اور وہ معاشرہ اسلام کے مقابلے پہ آ کے اسلام سے یہ سوال کر رہا ہے کہ تم نے عورت کو گھر کے اندر بند کر دیا۔ اب سمجھیے کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے۔ اب ایک صلوات پڑھیں تو عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ دیکھیے پہلے عرض کر دیا کہ برابری کا درجہ دیا انسانی اعتبار سے، اب اللہ نے جتنا، یہ مردوں کا معاشرہ ہے، ہم مردوں کے معاشرے میں رہتے ہیں، میرے بھائیوں کو بہت سی بات بری بھی لگ سکتی ہے، مگر جو حقائق ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے اتنا بھروسہ مرد پہ نہیں کیا جتنا بھروسہ عورت پہ کیا ہے۔ احکام شریعت مرد پہ بعد میں لاگو ہوتے ہیں، عورت پہ پہلے لاگو ہو جاتے ہیں۔ 9 سال کے سن میں جو احکام عورت پہ لاگو ہو رہے ہیں وہ مرد پہ 15 سال کے۔ کیوں؟ یہ اعتبار ہے زیادہ۔ اور اعتبار کیوں ہے؟ اعتبار اس لیے ہے، اب جملہ محفوظ کیجئے گا اپنے ذہنوں میں، کہ اگر ایک مرد بگڑ جائے تو ایک انسان بگڑا، اگر ایک عورت بگڑ جائے تو پورا معاشرہ بگڑ گیا۔ عورت بگڑ جائے تو پورا معاشرہ بگڑ گیا۔ معاشرہ بگڑا ہوا نہ ہوتا تو تاریخ یہ منظر پیش نہ کرتی کہ کوئی عورت امیر المومنین کے مقابلے کے لیے آ گئی۔ نہیں توجہ میں کیا عرض کر دیا، امیر المومنین کے مقابلے کے لیے آنا۔
بھائی اسلام نے یہی تصور پیدا کیا کہ عورت اپنے آپ کو پہچانے. عورت جنگوں کی قیادت کے لیے نہیں ہے, نسلوں کی کفالت کے لیے ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیے اس وقت سب سے زیادہ مین ویمن فری سوسائٹی کے اعتبار سے جو اسٹیٹ دنیا میں مشہور ہے وہ ہے کیلیفورنیا. کیلیفورنیا یو ایس. وہاں پہ بہت زیادہ اس کا پرچم بلند ہوا اور 1970 اور 1980 کے اندر بڑے علمبردار پیدا ہوئے. انہوں نے کہا صاحب کیا عورت کو گھر کے اندر بٹھا دیا, عورت کو معاشرے میں برابر میں لے کے آئیے, یہ ساتھ میں آ کے کھڑی ہو, یہ مردوں کے ہم قدم بن کے چلے, مردوں کے کندھے سے کندھا ملائے. 1970 اور 80 میں جو لوگ عورت کی آزادی کا پرچم لے کے اٹھے تھے, آپ کو حق ہے کہ آپ مجھ سے حوالہ معلوم کریں, آج وہی لوگ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ ہم سے بہت بڑی خطا ہو گئی, ہم سے بہت بڑی خطا ہو گئی, ہم نے نسلوں کو تباہ کر دیا, ہم نے معاشروں کو تباہ کر دیا. یقیناً. اور اب ایک کتاب چھپی 100 خواتین کی جو اسلام لائیں, انگریز خواتین جو اسلام لے آئیں. ان میں سے کیلیفورنیا کی ایک عورت جو وہاں کے جوڈیشل سسٹم, وہاں کی عدلیہ کو گالیاں بکتے ہوئے, دشنام کرتے ہوئے یہ کہتی ہے, اب کیا اس کا پیغام ہے, بتا یہ رہی ہے کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا, اور اپنے ملک کی خواتین کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ دیکھو اگر واقعی تمہیں اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں تو تمہارے حقوق تمہیں امریکہ اور مغرب نہیں دلائے گا, یورپ نہیں دلائے گا. اگر واقعی کوئی مذہب اسلام کوئی حقوق کا تحفظ کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے. اور جب اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تم جوڈیشل سسٹم کو کیوں گالی دے رہی ہو, تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ میری پوری زندگی میں نے ایک شخص کی نظر کر دی, میں اس کے ساتھ رہتی رہی, اب جب میرے اندر توانائی اور طاقت باقی نہیں رہ گئی, جب میں کسی کام کی نہیں رہ گئی, تو مجھے اپنے گھر سے نکال کے کہتا ہے کہ تیرا راستہ الگ ہے, میرا راستہ الگ ہے. کہا میں مقدمہ دائر کیا, عدلیہ کے پاس پہنچی تو عدالت کہتی ہے کہ چونکہ آپ کا کوئی ریٹن کانٹریکٹ نہیں تھا, آپ نے لکھا ہوا کچھ نہیں, لہذا اس رشتے کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اگر وہ آپ کو کچھ نہیں دینا چاہتا تو ہم اس میں کوئی زبردستی نہیں کر سکتے. یہ ہے وہ معاشرہ جو اسلام کے مقابلے پہ کھڑا ہوا ہے, اور جس کا پہلا حملہ یہ ہے کہ عورت کو بے نقاب کر دے, عورت کے سر سے چادر اتار لے. اس لیے کہ جہاں چہرے نامحرم کا سہارا لیے بغیر کوئی چیز بکتی نہ ہو, وہ کیسے یہ برداشت کریں کہ معاشرے کے اندر سیدہ اور زینب کی کنیزیں کھڑی ہوئی ہیں جو اپنے نقاب سے اس بات کا اعلان کر رہی ہیں, اپنے پردے سے یہ بتا رہی ہیں کہ اے پالنے والے, یہ معاشرہ پردے کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے, ہم نے یہ پردہ اس لیے پہنا ہے کہ ہم زینب کی چاہنے والیاں ہیں, ہم حضرت فاطمہ کی چاہنے والیاں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب مسئلہ کہاں پہ ہوا؟ دیکھیے عجیب و غریب بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کتنی اہمیت دی عورت نے, عورت کو اسلام نے, اور کتنا ضروری تھا باعفت اور باحیا خواتین کا اسلام کی تبلیغ اور اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے آگے آنا. پہلے یہ سن لیجئے, بعض انبیاء کے واقعات جب آپ قرآن میں پڑھتے ہیں تو سوء ادب ہے, مگر حفظ مراتب کا لحاظ بھی ہے. میں پھر بھی یہ جملہ کہہ رہا ہوں, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ عورتیں نہ ہوتیں اور چند خواتین کا احسان نہ ہوتا تو شاید یہ نبی اپنی تبلیغ نبوت میں کامیاب نہ ہو پاتا. میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے دوں گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ, اللہ کا وہ نبی کہ جس کا غضب اور غصہ مشہور ہے.
حالانکہ ان کا غصہ اپنے لیے نہیں ہے، غصہ بھی اللہ کے لیے ہے. لیکن جناب موسیٰ کی زندگی میں 5 ایسی خواتین ہیں کہ اگر یہ 5 عورتیں نہ ہوتی تو شاید حضرت موسیٰ اپنی تبلیغ میں کامیاب نہ ہو پاتے. اب یہاں سے میری بہنیں غور سے سنیں، اور اس کے بعد جو بات عرض کرنی ہے وہ بڑی اہم ہے. اب پہلے 5 عورتیں کون سی ہیں وہ عرض کر دوں. 5 خواتین اگر نہ ہوتی، سب سے پہلی خاتون حضرت موسیٰ کی ماں، حضرت موسیٰ کی والدہ. موسیٰ کی ولادت ہوئی، حکم خدا آیا بچے کو صندوق کے اندر رکھ کے دریا کے حوالے کر دو. اگر کوئی عام ماں ہوتی تو کہتی کیسے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو الگ کر دوں، مگر چونکہ حکم خدا تھا لہذا ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہیں کیا، بچے کو صندوق کے حوالے کر کے دریا میں ڈال دیا. یہ عزم، یہ قرآن واقعات کی کتاب نہیں ہے قرآن کے جس کے اندر قصے لکھ دیے گئے. ہر واقعے کا کوئی نہ کوئی میسج اور پیغام ہے. یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو سچی مومنہ وہ ہوتی ہے کہ جب اللہ اور رسول کی بات آ جائے، جب علی اور حسین کی بات آ جائے تو بچے کو اپنے سے جدا کرنے میں تکلف محسوس نہ کرے. یہ شان اگر ملے گی تو کنیزان فاطمہ میں ملے گی کہ ادھر جلوس نکلا، ادھر بچے سے ماں نے کہا جاؤ میرے لال ماتم کر کے آؤ. اور جب بچہ خون میں ڈوبا ہوا آتا ہے تو ماں سینے سے لگا کے کہتی ہے شاباش میرے لال تم نے حق ادا کر دیا. تو یہ سیرت کہ اپنے آپ پہ، ورنہ اگر اپنے سینے ہی سے لگا کے رکھتی میں کیسے اپنے جگر کے ٹکڑے کو علیحدہ کر دوں؟ تو کیا جناب موسیٰ اس منزل تک پہنچ سکتے؟ تو پہلا حق ادا کیا ایک ماں نے. اس کے بعد آگے بڑا سلسلہ. اب صندوق بہتا ہوا جا رہا ہے اور ایک بہن ہے موسیٰ کی جو اس صندوق کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. کچھ بہنیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھائیوں کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور اگر ان بہنوں کا ساتھ نہ ہوتا تو بھائی بھی شاید اپنے حق کو ادا کرنے میں اس منزل تک نہ پہنچ پاتے کہ جہاں آج ہیں. ان میں سے ایک جناب موسیٰ کی بہن ہے. موسیٰ کی بہن ساتھ ساتھ چل رہی ہیں ہر منزل کے اوپر، یہاں تک کہ قصر فرعون میں صندوق پہنچ گیا. سپاہیوں نے دیکھ لیا، اٹھا لیا، جناب آسیہ کی نظر پڑ گئی. دوسرا کردار جناب موسیٰ کی بہن کا. تیسرا کردار فرعون کے محل کے اندر حضرت آسیہ کا. حضرت آسیہ بہت بڑا کردار ہے. آج ہماری بہنیں کچھ یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں ہم پردہ کریں تو کیسے کریں، ہم حجاب پہنے تو کیسے پہنے، اس لیے کہ معاشرہ بگڑا ہوا ہے. اس پورے معاشرے میں ماحول کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے، معاشرے کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے، کچھ دنیا داری بھی ہے، کچھ لوگوں کی باتیں بھی ہیں. میں دست ادب جوڑ کے صرف ایک بات کہتا ہوں کہ انسان سدا خود ہی گلہ کرتا ہے. انسان سدا خود ہی گلہ کرتا ہے. بلکہ یہاں سے بات کا آغاز، اور اس سے پہلے بھی سن لیجئے بات پوری پہنچ جائے. انسان سدا خود ہی مٹا کرتا ہے، ماحول کا بے وجہ گلہ کرتا ہے. ماحول سے انسان نہیں بن سکتا، انسان سے ماحول بنا کرتا ہے. یہ گلہ، یہ شکوہ بیکار ہے. جب آسیہ جیسی بی بی، قصر فرعون سے برا کوئی معاشرہ تو نہیں ہے، قصر فرعون سے بری تو کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں فرعون جیسا بے دین موجود ہے، مگر جب آسیہ جیسی بی بی قصر فرعون میں رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتی ہے تو آپ بھی ہر معاشرے میں رہ کے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں. جو فرمایا آپ نے. تو تیسرا احسان حضرت موسیٰ پر، کامیاب نہ ہوتے موسیٰ اگر آسیہ نہ ہوتی. حضرت آسیہ نے سہارا دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بچہ دودھ پیتا نہیں، دودھ پی کیسے لے؟ اس لیے کہ عام بچہ تھوڑا ہی ہے، نبی یہ خدا ہے، نبی کسی کافر کی غذا تھوڑا ہی کھا سکتا ہے. نہیں توجہ فرما رہے. نبی کسی کافر کی غذا نہیں کھاتا. اگر ماں موجود نہ ہو تو اللہ ماں جیسی محبت کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے. اگر آمنہ نہیں ہوتی تو ابو طالب آگے بڑھ جاتے ہیں. کیسے؟
یہاں پہ بہن کا کردار پھر نمایاں ہوا. وہ بہن جو تعاقب کر رہی ہے, ایک ایک منزل کے اوپر دیکھ رہی حضرت موسیٰ کو, اب پہنچی اور آگے بڑھ کے کہا, میں ایک ایسی دایا کو جانتی ہوں کہ جس سے بچے بڑی جلدی مانوس ہو جاتے ہیں, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس دایا کو لے کے آؤں. فرعون نے کہا فوراً اس دایا کو لاؤ. بہن گئی, موسیٰ کو اللہ نے پھر ماں سے ملا دیا. نبی خدا پھر ماں کی آغوش میں آ گئے, آغوش کو پہچانا, تربیت, غذا پہنچی. یہ چوتھا کردار. اس کے بعد اب جتنی مدت تک ضروری, دیکھیے گا عورت کا کتنا کردار ہے معاشرے کے اندر, اور کیوں میں یہ عرض کر رہا ہوں اس کا نتیجہ بھی آپ کی خدمت میں دوں گا. اس کے بعد یہاں سے جتنا زمانہ ضروری تھا اتنے دن قصر فرعون میں رہے, پھر نکلے, شہر چھوڑا, ہجرت کی, دوسری جگہ پر آئے. اب بڑا اہم کردار ایک اور عورت کا سامنے آیا. موسیٰ پیاسے ہیں, سامنے کنواں ہے, چاہتے ہیں کہ پانی پی لیں, کنویں کے پاس بہت بھیڑ جمع ہے. موسیٰ کی نگاہ پڑتی ہے, دو بہت ہی باحیا خاتون, باحیا خواتین جن کے چہروں سے ایمان اور تقوی کی روشنی جھلک رہی ہے. وہ ان سب سے ہٹ کے گوشے میں بیٹھے ہوئی ہیں, اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہے, اپنی عزت اور اپنے حکم خدا کے مطابق اپنے جسم کی نمائش سے پرہیز کرتے ہوئے چھپائے ہوئے اپنے جسم کو بیٹھی ہوئی ہیں. جناب موسیٰ جیسا نبی کیسے ممکن ہے کہ خاموش رہ جائے؟ فوراً ان کی طرف آئے اور کہا تم لوگ کون ہو, کیوں اپنے گھروں سے نکل آئیں؟ کہا ہم اپنے بکریوں کا ریوڑ چرا کر واپس لا رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں بکریوں کو پانی پلا دیں. کہا کیوں, کیا تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو تم باہر نکل آئیں؟ کہا کہ نہیں, ہمارا ایک باپ ضعیف, بوڑھا, ناتواں, کمزور, بیمار وہ گھر میں موجود ہے. جانتے کون ہیں یہ؟ حضرت شعیب کی بیٹیاں, پیغمبر شعیب کی بیٹیاں. کہا بوڑھا, کمزور, بیمار باپ گھر پہ موجود ہے, کوئی دوسرا مرد نہیں ہے, لہٰذا مجبوراً بکریوں کو چراگاہ میں ہمیں کو لے جانا پڑتا ہے. کہا پھر رکی ہوئی کیوں ہو؟ کہا یہ نامحرم مرد موجود ہیں, جب تک یہ ہٹ نہ جائیں گے ہم اپنی بکریوں کو پانی کیسے پلائیں؟ جب یہ ہٹ جائیں گے, روز مرہ کا ہمارا معمول ہے, ہم انتظار کرتے ہیں, جب یہ مرد ہٹ جاتے ہیں تب ہم اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں. بڑا اہم پیغام ہے. عورت نے گھر سے باہر, عورت کو گھر سے باہر نکلنے پر اسلام نے پابندی نہیں لگائی, گھر سے باہر نکل سکتی ہے, نوکری کرنے پہ بھی پابندی نہیں ہے, نوکری کر سکتی ہے, مگر اصل مقصد ابھی آگے بتاؤں گا. مگر کب کر سکتی ہے؟ اس وقت جب اس کی عزت و عصمت کو کوئی خطرہ نہ ہو, جب بلحوث مردوں کی نگاہوں کا نشانہ نہ بنے. اگر اپنے آپ کو برے معاشرے کے اندر بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق دکھا سکتی ہے تو اسے حق ہے کہ نکل کے آئے. یہ دو بیٹیاں پیغام دے رہی ہیں, ہم مرد نہیں تو ہم آ گئے, مگر اپنی عزت اور عصمت کا اتنا خیال ہے کہ ہم دور بیٹھے ہوئے. تڑپ گئے جناب موسیٰ. کہا تم یہاں پہ رکو, تم ٹھہرو, میں تمہاری بکریوں کو پانی پلاتا ہوں. ایک مرتبہ تمام بکریوں کو سیراب کیا. بیٹیاں گھر پہ پہنچیں, وقت سے پہلے آ گئیں. باپ نے سوال کیا, اے بچیوں روز تو دیر سے آتی ہو, آج جلدی کیسے آ گئیں؟ انہوں نے بیان کرنا شروع کیا. ایک انتہائی رحم دل, پاک باز, اللہ والا نوجوان مل گیا. اس نے ہماری حالت پہ ترس کھایا. اس نے کہا تمہیں عورت ہوتے ہوئے کام کرنا پڑتا ہے, تم یہاں سکون سے بیٹھو, میں خود پاد میں پانی پیوں گا, پہلے بکریوں کو پلاؤں گا. اللہ وسیلے بنا رہا ہے ملانے کے. کہا اسے بلا کے لاؤ. بلایا گیا حضرت موسیٰ کو. حضرت موسیٰ پہنچے. جناب شعیب نے فوراً کہا کہ تم نیک دل, پاک باز, ایماندار انسان معلوم ہوتے ہو, کیا تم میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ توجہ فرمائیں, یہ انتظار نہیں کیا کہ موسیٰ رشتہ پیش کریں. نہیں توجہ کیا آپ نے, میں نے بڑا اہم پیغام دے دیا. یہ انتظار نہیں کیا کہ موسیٰ رشتہ پیش کریں. با ایمان نوجوان کو دیکھا
تو اپنی طرف سے رشتہ پیش کر دیا. آج اگر باپ اپنی طرف سے بیٹی کا رشتہ پیش کر دے کہ صاحب ناک کٹ جائے گی معاشرے کے اندر, میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, اگر ناک کٹنے کا اتنا خیال ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ انبیاء کے دین پہ نہیں ہیں, اپنے آباء و اجداد کے دین پہ ہیں. آباء, صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. ماشاءاللہ ایسی گفتگو آپ اس انداز سے سنیں تو معلوم ہو کہ کتنا فکری طور پر بالغ ہو چکا ہے ہمارا مجمع اور ہماری نئی نسل. بزرگ تو بہتر جانتے ہیں, گفتگو تو نوجوانوں کے لیے ہوتی ہے. اور یہ میں نے کیوں عرض کیا, یہ اب یہاں پہ شادی ہوئی, چلے جناب موسیٰ زوجہ کو لے کر, راستے میں پہنچے تھے, پیاس لگی, دیکھا سامنے کچھ چمک نظر آ رہی ہے, پہاڑ کے اوپر روشنی دیکھی, گئے موسیٰ, دیکھا چمک کو, آنکھ کو, گھبرا گئے. آواز آئی, موسیٰ گھبراؤ نہیں, انی انا اللہ, میں تمہارا رب ہوں, تمہیں نبی بنایا, تمہیں نبوت کے اوپر فائز کیا گیا. آج سے مبعوث ہوئے, نبی پہلے سے تھے مگر آج سے آغاز ہوا, بعثت ہوئی, جاؤ پیغام کو لے کر فرعون کے دربار میں چلے جاؤ. تو یہ 5 خواتین اگر نہ ہوتی تو حضرت موسیٰ شاید, میں لفظ شاید کے ساتھ ہوں تو اللہ کی قدرت ہے, وہ جیسے چاہے. تو کیا اعتبار کیا عورت کے اوپر؟ ان واقعات کو قرآن میں رکھ کے یہ پیغام دیا کہ کوئی تحریک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک مومن مردوں کے ساتھ مومن عورتیں کھڑی نہ ہو جائیں. مومن عورتیں کرنا کیا ہے میری بہنوں کو عزیزو, حیا بہترین چیز ہے مرد کے لیے, مگر بہت بہتر ہے اگر عورت کے اندر پائی جائے. اگر عورت باحیا ہو, حیا زیور ہے عورت کا, زیور نہ ہو اگر یہ زیور, اب کہاں پھر معاشرہ پہنچ جائے گا, اسے چھوڑ دیتا ہوں. لیکن آج جو کوشش کی جا رہی ہے وہ کوشش یہ کہ یہ بتایا جائے کہ یہ حجاب بے عزتی اور ذلت کی علامت ہے, یہ رسوائی کی علامت ہے. کرنا کیا ہوگا؟ پورا معاشرہ, پورا میڈیا چیخ رہا ہے اسلام کے خلاف کہ عورت کو اہمیت نہیں دی, جبکہ عورت کو کتنی اہمیت دی. نسلوں کی کفالت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اور نسلوں کی کفالت کا مطلب کیا ہے یہ ذرا سا سنیے عزیزو. مرد اور عورت دونوں کے اندر میں نے عرض کیا انسانی اعتبار سے فرق نہیں, جسمانی اعتبار سے فرق ہے. جسمانی اعتبار سے فرق ہے, اور وہ فرق کیسا ہے؟ دیکھیے اللہ نے اپنی حمد کرائی تو کیا کہہ کے کرائی؟ یہ کہہ کے نہیں کہ میں سارے عالمین کا خالق ہوں, الحمد للہ رب العالمین. رب کہہ کر, خالق ہونا اور ہے, رب ہونا اور ہے. خالق ہونا آسان ہے, رب ہونا مشکل ہے. خالق خلق کرے, رب جو ہر منزل کے اوپر, ہر مرحلے کے اوپر ضرورت کو پہچانتے ہوئے اس ضرورت کے مطابق سامان کو پہنچا دے. بات کی وضاحت ابھی کرتا ہوں. کسان نے ایک بیج بویا, یہ کسان جس بیج سے درخت نکلے گا اس کا رب ہے. صرف بیج بو کے کام ختم نہیں ہو گیا, کوپل پھوٹی, پودا نکلا, اب اس پودے کی حفاظت کرنی ہے, جانور اسے کھا نہ جائیں, تیز ہوائیں اسے شکستہ نہ کر دیں, لہذا ایک لکڑی کا سہارا دیتا ہے. اس کے بعد ذرا اور بڑا ہوا تو اب اس کے چاروں طرف روک لگاتا ہے. کب اسے پانی کی ضرورت ہے, کب اسے کھاد کی ضرورت ہے, کب اس کی مٹی کو اس قابل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ غذا کو جڑوں تک پہنچائے, اس کا خیال رکھتا ہے. سرد گرم موسم سے بچاتے ہوئے جب ایک منزل تک وہ پہنچ جاتا ہے تب وہ درخت پھل دینے لگتا ہے.
توجہ فرمائی آپ نے, یہ ہے رب ہونا. ہر منزل کے اوپر ایسی نگہداری ہو, ایسی نگہداشت ہو, ایسی کیئر کرے کہ کب کس چیز کی ضرورت ہے وہ اسے مہیا کرا دے. اللہ اکبر. اور یہ ربوبیت کا جوہر اللہ نے جس میں رکھا ہے وہ ہے ماں. توجہ فرمائیں, اللہ نے اپنی ربوبیت کا جوہر جسے عطا کیا, خلق کرنے میں دونوں کا, اللہ اصل خالق تو اللہ ہے مگر ظاہری طور پر خلق کرنے میں دونوں وسیلہ بنے, ماں بھی اور باپ بھی, مگر ربوبیت کا جوہر جسے عطا کیا وہ ماں ہے جس کے دل میں اتنی ممتا رکھ دی کہ اب ہر مرحلے کے اوپر بچے کی ضرورت کیا ہے, کام بھی کر رہی ہے, گھر کی صفائی بھی کر رہی ہے, کھانا بھی پکا رہی ہے, مہمانوں کے آنے کے لیے تمام اہتمام بھی کر رہی ہے, مگر ادھر گہوارے میں بچہ رویا, ادھر سب کو چھوڑ کے گہوارے کی طرف چلی. صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر. ہاں, ایسی خشک تقریر کے اوپر ایسی صلوات پڑھنا, تبھی تو اندازہ ہو کہ مجمع سن کے سندا سرائے. ماشاءاللہ میں بہت راضی ہوں. عزیزو خشک تصور نہ کیجئے, آپ ذرا سا اگر غور کریں, یہ ضرورت ہے اس وقت کی کہ ایسے موضوعات دے کر اس موضوع کے اعتبار سے گفتگو کرائی جائے. اس لیے کہ ہمارے پاس کیا بچا. میں مبارکباد دوں گا کمیٹی کو کہ انہوں نے بہت اہم کام اور بہت اہم فریضہ انجام دیا ہے, اس لیے کہ یہ منبر بڑی ذمہ داری کی جگہ ہے. اگر آپ اس طرح کے موضوعات دیں گے تو آنے والے کو تیاری کر کے آنا پڑے گا. پھر آپ کو یہ بھی حق ہونا چاہیے اور ہے کہ جب وہ پڑھ کے اترے تو آپ اس سے پوچھیں آپ نے کہاں سے پڑھا. یہ عادت ڈال لیجئے اپنے اندر کہ آپ ہر پڑھنے والے سوال کریں آپ نے کہاں سے پڑھا. جب آپ یہ عادت ڈال لیں گے تو دو فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ علماء اور عوام کے درمیان جو گیپ ہے, جو فاصلہ ہے, وہ ختم ہو جائے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کتاب کا حوالہ پوچھیں گے تو منبر پہ آنے والا وہی پڑھے گا جو اس نے کتاب میں پڑھا ہوگا, وہ اپنا خیال بیان نہیں کرے گا. یہ منبر اپنا خیال بیان کرنے کے لیے نہیں ہے, اہل بیت کے خیالات کو عام کرنے کے لیے ہے. صلوات پڑھتے محمد و آلہ محمد. تو اب ہر مرحلے کے اوپر اس کی ضرورت کیا ہے, وہ کون دیکھ رہا ہے؟ وہ ماں دیکھ رہی ہے. بچہ رویا ذرا سا, باپ ذرا سی دیر گود میں لے سکتا ہے, بوسہ لے گا, پیار کرے گا. اب یہ رونے لگا, کہے گا بیٹا خاموش ہو جاؤ. بیٹا خاموش نہیں ہوا, ذرا ڈانٹے گا, گھڑکے گا, چپ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس کے بعد اگر اب بھی چپ نہیں ہوا تو اگر بیوی سے ڈرنے والا ہوگا تو گھر سے باہر چلا جائے گا, ہے. اور اگر گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو ایک تماچا, خاموش کہہ رہا ہوں اتنی دیر سے چپ نہیں ہو رہا. اس لیے کہ باپ کے دل کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے جو اللہ نے ماں کے دل میں رکھی ہے. یہ دنیا, جملہ دے رہا ہوں, اس جملے کی نزاکت اور اس کی حقیقت کو محسوس کیجئے گا. یہ دنیا ختم ہو جائے اگر ماؤں کے دل سے مامتا سوکھ جائے, اگر مامتا سوکھ جائے. اور پھر ایک جملہ دے رہا ہوں, اسے بھی ذہنوں میں محفوظ کیجئے گا. بات ہو سکتا ہے آپ کو اتفاق نہ ہو لیکن حقیقت یہی ہے. اللہ نے انسان کو انسان بنا کر نہیں بھیجا, انسان بننے کے لیے بھیجا ہے. انسان بننے کے لیے بھیجا ہے. تو انسان بنائے گا کون؟ انسان کون بنائے گا؟ رشتوں کی پہچان کون کرائے گا؟ یہ کون؟ دل کے اندر ہر طرح کی خواہشات ہیں, ان خواہشات کو اسلامی خواہشات میں کون بدلے گا؟ اگر یہاں ماں کا کردار سب سے اہم نہ ہوتا تو حضرت امیر المومنین عقیل سے یہ کہتے ہوئے نظر نہ آتے کہ کسی ایسے گھرانے میں شادی کرا دو کہ جس سے ایسا بیٹا پیدا ہو
جب ماں ام البنین ہوتی ہے تب بیٹا عباس جیسا ہو. ماشاءاللہ بہت راضی مولا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ آپ اس گفتگو کو اس انداز سے سماعت فرما رہے ہیں. عزیزو یقیناً میں نے عرض کیا تھا کہ نعرہ وہ ہے جو دل سے نکلے، اس لیے کہ مولا کے نام پر اگر مومن نہ خوش ہوگا تو کون ہوگا؟ اس لیے کہ منافق کے چہرے پہ تو قبرستان کی مایوسی چھا جاتی ہے علی کا نام سن کے. تو اگر اہل بیت کے تو عزیزو ذرا سا غور کریں کس منزل کے اوپر. اب یہاں سے دیکھیں ذمہ داریاں کیا ہیں. میں نے عرض کیا کہ اب یہاں پھر پلٹ کے آتا ہوں کہ اسلام نے روکا نہیں باہر جانے پر، مگر اس کو اہم سمجھتے ہوئے اپنی ربوبیت کا جوہر عطا کیا، اس لیے کہ اسے نسلوں کی کفالت کرنی ہے، اس لیے کہ اسے نسلوں کی کفالت کرنی ہے. اب گھر کا کام بھی کر رہی ہے، برتن کا حساب بھی رکھ رہی ہے، گھر کچن کے اندر بھی کھڑی ہوئی ہے، باہر نوکری بھی کر رہی، سب کچھ کرے مگر بچے کی تربیت نہ ہو سکے تو بیکار ہو گئی زندگی. اگر بچے کی تربیت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں کر سکتی ہے تو اسلام نے روکا نہیں. نہ صرف یہ کہ روکا نہیں بلکہ وہ بیوی جو پوری زندگی اپنے گھر میں رہی اور جس نے یہ تاکید کی کہ یہاں پہ جس انداز سے جنازے اٹھائے جاتے ہیں اس میں میت کا خد و خال نمایاں ہو جاتا ہے، جس نے یہ تاکید یہ وصیت کی کہ میرے لیے تابوت میں میرا جنازہ اٹھایا جائے، وہ بیوی بھی جب معاملہ فدق کا آیا تو وہ بیوی بھی اس انداز سے گھر سے نکلی. کیوں نکلی شہزادی؟ کچھ مواقع ہیں جس پہ شہزادی گھر سے نکلی ہیں، اور اگر میں اپنی عقیدت سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں مگر حقیقت سے الگ بھی نہیں ہے کہ اگر شہزادی گھر سے نہ نکلی ہوتی تو شاید عورت کے لیے گھر سے نکلنا جائز نہ کیا گیا ہوتا. مگر کب نکلی؟ ایک تو تب نکلی جب بابا کی شہادت کی جھوٹی خبر سنی. میدان احد میں بابا مارے گئے، تب راوی کہتا ہے کہ شہزادی بے چین ہو کے میدان احد کی طرف چل پڑی. اور یہ بھی شہزادی کا پیغام تھا کہ دیکھو عورت نازک ضرور ہے مگر کمزور نہیں ہے. نازک چیزیں کمزور بھی ہوں یہ ضروری نہیں ہے. توجہ فرمائیں گے، اہل علم موجود ہیں، ارباب فہم و فکر کا مجمع ہے. آپ کا دماغ نازک ہے، کیا کمزور بھی ہے؟ نازک ہونا اور ہے، کمزور ہونا اور ہے. شہزادی نے میدان احد میں آ کے بتا دیا کہ عورت صنف نازک ہو سکتی ہے، صنف ناتواں نہیں ہو سکتی. جس میدان سے بڑے بڑے لوگ فرار کر رہے تھے، رسول کی بیٹی رسول کی شہادت کی خبر سن کے اس میدان کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی. یہ ہے رسالت کی محبت. تو پہلی مرتبہ نکلی محبت رسالت میں نکلی، رسالت کے لیے نکلی. دوسری مرتبہ کب نکلی؟ عجیب و غریب بات ہے، جب لوگوں نے پیغمبر کی وفات کے بعد، نبی کے وصال کے بعد ایک نظام قائم کر لیا. اس وقت لکھا ہے کہ اتمام حجت کے لیے علی شہزادی کو لے کے رات میں ایک ایک انصار کے گھر جاتے تھے، اور عجیب انداز تھا، سواری پہ سوار ہوتی تھی، ایک ایک صحابی کے گھر جا کے پوچھتی تھی کیا تم غدیر میں موجود نہیں تھے؟
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ علی کے لیے رسول نے کیا اعلان کیا تھا یہاں؟ اور اب کب نکلی؟ جب ایک بیٹی کا حق چھینا جا رہا تھا۔ ایک موقع اور ہے جہاں رسول نے خود شہزادی کو حکم دیا اور اپنے ساتھ لے کے چلے، وہ ہے مباہلے کا موقع۔ یا میدان احد کے لیے نکلیں، یا مباہلے کے لیے نکلیں، یا علی کی ولایت کا اقرار کرانے کے لیے نکلیں، یا بیٹی کے حق کے تحفظ کے لیے نکل کے میدان گھر سے نکل کے اصحاب کے مجمع میں آ گئیں۔ اور اس وقت عجیب عالم لکھا ہے، میں تھوڑا سا اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں مگر لگتا ہے کہ وقت بہت کم ہے، لہٰذا بس باتوں کو سمیٹ رہا ہوں۔ اس عالم میں نکلیں کہ کیا شان تھی، ابھی بس وہیں پہ مصائب پڑھ دوں گا۔ ایک ذرا سا تھوڑا سا اور واپس آ جائیے، ربوبیت کے جوہر کو اور دیکھ لیجئے کیسے ربوبیت کا جوہر رکھا۔ ایسا رکھا کہ جو پابندیاں مردوں کے اوپر عائد کی تھیں وہی عورتوں کے اوپر بھی عائد کی، الگ سے نہیں ہٹایا، ایسا نہیں ہے۔ تو آج نکلنا ہے خواتین کو، اگر نکلنا ہے گھر سے تو کس انداز سے؟ پہلی چیز جب گھر سے باہر آ رہی ہیں تو پوری طرح سے یہ ثابت کریں، یہ بتائیں کہ ہم مسلمان ہونے میں شرمندہ نہیں ہیں۔ I am proud to be a Muslim۔ مجھے فخر ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں ایک مومنہ ہوں۔ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ اگر دوسری عورتوں کی بھیڑ میں آپ بھی گم ہو گئیں تو معلوم نہیں ہوگا کہ مسلمان ہونے پہ فخر ہے۔ بے حجابوں کے مجمع میں فاطمہ جیسا حجاب کر کے نکلے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ انہیں مسلمان ہونے پر شرمندگی نہیں ہے بلکہ پردہ کر کے فخر محسوس کر رہی ہیں۔ دوسرے معاشرے کے اندر معاشرے کو تعلیم یافتہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج میڈیا ہمارے خلاف ہے، جب میڈیا خلاف ہوتا ہے تو میڈیا کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ کچھ مس گائیڈڈ پریکٹسز میڈیا پہ دکھائی گئیں کہ صاحب دیکھیے یہ فلاں ملک ہے افغانستان، یہاں پہ عورت نے وہ پرانا جیسا حجاب نہیں پہنا خیمہ، تو دیکھیے صاحب اتنے کوڑے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ اسلام کی تصویر پیش کی جا رہی ہے، غلط تصویر، جس کی وجہ سے لوگ دور ہو رہے ہیں۔ تو اس غلط تصویر کا پیش کرنا، اس میں ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم صحیح تصویر پیش کریں۔ صحیح تصویر پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ باحجاب بن کے جائیں اور ان کے درمیان کھڑے ہو کے کہیں کہ ہمیں اس حجاب پہننے پہ شرمندگی نہیں ہے، اس لیے کہ اس حجاب کا پہن کے جانا خود اس بات کی دلیل ہوگا کہ ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے، مجمع کو خوش کرنے کے لیے ہم نے چادر اتاری نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے مئی اور جون کی گرمی میں بھی چادر پہن کے بتایا کہ ہم تمہارے لیے نہیں ہیں، اللہ کے لیے ہماری زندگی ہے، اسی کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا۔ اور یہ کام آسان نہیں ہے، میں نے عرض کیا یہ کام وہ ہے جو شہزادی زینب نے شام میں کیا۔ شہزادی نے کوفے میں بھی کارنامہ کیا، شام میں بھی کارنامہ انجام دیا، مگر کوفے والے واقف تھے، جانتے تھے کہ زینب کون ہے، شام والے ناواقف تھے۔ چند میں جانتا ہوں کہ منزل ایسی آ گئی ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے بغیر رہ نہیں سکتے، اور کچھ لوگوں کو یہ تکلف اور تردد ہوگا کہ آج تو معراج کا دن ہے، خوشی کا موقع ہے، ہم گریہ کریں گے کہیں گناہ نہ ہو جائے، کہیں غلط نہ ہو جائے۔ ایسا نہیں، ابھی مجھ سے پہلے خطیب اہل بیت مولانا ڈاکٹر عباس نقوی صاحب نے بیان کیا کہ حسین کی ولادت سے زیادہ خوشی کا تو کوئی دن نہیں ہو سکتا جس میں ملائکہ عرش سے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں، فطرس کو معافی مل رہی ہے، راہب کو اولاد عطا ہو رہی ہے، مگر پیغمبر گریہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں ہی نہیں رو رہا، میرے ساتھ جبرائیل بھی رو رہے ہیں۔ پیغام حسین کی شہادت کی خبر اس وقت سنائی جا رہی ہے، لہٰذا اب کون سا کام ادا؟ ایک کام وہ جو کوفے میں کیا، کوفے والے جانتے تھے کہ زینب کون ہے، شام والوں کو خبر نہیں تھی، اس لیے کہ شام والوں کو یہ بتایا گیا تھا، بنی امیہ نے یہ بتایا تھا کہ ہم ہی اہل بیت ہیں، ہم ہی رسول کے رشتہ دار ہیں،
لہذا عجیب و غریب بات ہے کہ جب مولا کائنات کی شہادت کی خبر شام پہنچی اور شام والوں کو یہ پتا چلا کہ علی مسجد میں شہید ہو گئے، اللہ رے مظلومیت، علی کی مظلومیت، تو ایک مرتبہ شام والوں میں سے کسی نے کہا کہ علی مسجد میں کیا کرنے گیا تھا؟ نعوذ باللہ، علی مسجد میں، اس لیے کہ انہیں تو یہ بتایا گیا ہے نا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ عرب کے کسی قزاق کا نام، نقل کفر کفر نباشد، تو لوگ کہتے ہیں کہ علی کیا کرنے کے لیے مسجد میں گئے تھے؟ تو اب جس نے جواب دیا وہ اور زیادہ دردناک ہے، کہتا ہے علی مسجد میں داخل ہونا چاہتے ہوں گے اور لوگوں نے مسجد کا تقدس بچانے کے لیے علی کو روکا ہوگا، تلوار چل گئی ہوگی اور علی قتل ہو گئے ہوں گے۔ یہ ہے وہ شام جو بے خبر ہیں، جنہیں یہ پتا ہے کہ اہل بیت کون ہیں، یزید، معاویہ، ابو سفیان، یہ پورا خاندان، بتایا ہے کہ ہم اہل بیت ہیں۔ ان میں سے اکثریت کو پتہ ہی نہیں کہ اہل بیت کون ہے، ان کو بتانا ہے کہ اہل بیت کون ہے۔ لہذا شہزادی نکلی، وہاں بتانا تھا کہ بیٹی کا حق کیا ہے، لہذا شہزادی فدق کے موقع پہ نکلی، خطبہ فدق دیا، وہ خطبہ جسے ہمارے ہر بچے کو یاد ہونا چاہیے، وہ خطبہ جسے اہل بیت کے گھرانوں اور خصوصاً سادات کے گھرانوں میں یاد کرایا جاتا تھا۔ بس مصائب کا وقت نہیں بچا، 2 منٹ سن لیجئے۔ راوی کہتا ہے کہ شہزادی، 2 دروازے تھے، سیاست دیکھیں شہزادی کی، سیاسی بصیرت دیکھیں۔ ایک دروازہ وہ تھا جو مسجد سے، جو گھر سے مسجد میں کھلتا تھا، سب کے دروازے بند ہو گئے تھے نا، صرف علی اور فاطمہ کا دروازہ، تو یہ وہ دروازہ تھا جس سے نکل کے حسین آئے تھے اور نانا کی پشت پہ سوار ہو گئے تھے۔ ایک دروازہ وہ تھا جو گلی میں کھلتا تھا اور گلی اس کے راستے سے صدر دروازے سے ہوتا ہوا مسجد میں آتا تھا۔ شہزادی گھر کے دروازے سے نہیں گئی بلکہ باہر گلی میں نکل کے آئیں۔ بنی ہاشم کی خواتین پردہ کیے ہوئے تھیں۔ راویہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا فاطمہ ایسے قدم اٹھا رہی تھی جیسے رسول قدم اٹھایا کرتے تھے، ایسے چل رہی تھی جیسے رسول چلا کرتے تھے۔ پہنچی مسجد کے اندر، ایک پردہ لگایا گیا، پردہ لگانے کے بعد ابھی لکھا ہوا کہ خطبے کا آغاز نہیں کیا، بلکہ عجیب و غریب بات ہے کہ شہزادی نے ایک مرتبہ جیسے آہ کھینچتے نا، ایسے کہا ہائے بابا، نہ جانے کتنا درد تھا اس ایک آواز کے اندر کہ روایت بتاتی ہے در و دیوار سے مسجد کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا مسجد کا ذرہ ذرہ رو رہا ہے۔ ارے شاید ذرہ ذرہ رو رہا ہو اس لیے کہ جس مسجد نے یہ دیکھا تھا کہ زہرا کے آنے پہ رسول کھڑے ہو جاتے تھے، آج وہی زہرا کھڑی ہوئی تھی، سارے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے اور شہزادی کہہ رہی تھی بابا آپ کے بغیر یہ دنیا رہنے کے لائق نہیں رہی۔ عزیزو، اس کے بعد خطبے کا آغاز کیا، اس لیے کہ حق کا تحفظ کرنا تھا۔ ادھر زینب کس انداز سے تھا، بس آدھا منٹ اور سننا، کس انداز سے بیان کرتی ہوئی چلی، اس انداز سے بیان کرتی ہوئی چلی کہ جب کوئی صدقے کی کھجوریں پھینکتا تھا تو کہتی تھی ہمارے اوپر کھجوریں نہ پھینکو، ہم آل رسول ہیں، ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے۔ اور کن مصیبتوں سے زینب گزری، اتنی مصیبتوں سے گزری کہ کسی پہ کتنے بھی مصائب پڑ جائیں، مگر آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ شوہر زوجہ کو پہچان نہ سکا ہو، مگر زینب پہ ایسے مصائب پڑ گئے کہ جب خانہ عبداللہ میں پہنچی تو عبداللہ پہچان نہ سکے۔ دیکھا ایک بی بی بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، کہا اے بی بی اپنے گھر پہ جا کے رونا، آج میری زینب آنے والی ہے۔ اتنا سنا، گھٹنوں پہ زور دے کے زینب اٹھی، ہاں عبداللہ اب مجھے کیوں پہچانو گے، تمہارے اونو محمد کو کھو کے آ گئی، بھائی کو کربلا میں چھوڑ کے آ گئی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ہلو